رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام، اور ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم بھی ہے اور عمل بھی۔ بعض دین صرف رسم و رواج کی حد تک رہ گئے، بعض صرف نظریات کی حد تک رہ گئے، لیکن دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہے اور عمل بھی رکھتا ہے۔ علم کی جو حقیقت ہے، علم کی جو فضیلت ہے، وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، اس کو دہرانے اور اس کو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اسلام نے دنیا کے سامنے جو علم کی روشنی پھیلائی، وہ صرف آخرت کے معاملات، مذہبی عبادات اور مذہبی عقائد کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں دنیا کی ترقی کے تمام علوم شامل ہیں، دنیا کے تمام معاملات کا اس میں ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت اور عقائد اور دیگر چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ تو یہ کثیر فوائد والا دین، کثیر علوم رکھنے والا دین، وہ دین اسلام۔ لیکن آپ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سارے علوم جو ہے فروعی نوعیت کے ہیں، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، وکالت ہو، اور جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، سب کے سب اسلام میں جائز ہیں، سب کی اہمیت ہے۔ اسلام نے اس میں سے کسی بھی چیز سے روکا نہیں، کسی کو ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ ہر ایک کی ترغیب فرمائی، ہر ایک کے بارے میں جو ہے تبلیغ کا حکم دیا، پہنچانے کا حکم دیا، سیکھنے کا حکم دیا۔ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان تمام علوم میں اصل اور بنیادی جو علم ہے وہ علم دین۔ علم دین کے بغیر آپ جتنے بھی علوم سیکھیں گے وہ صرف آپ کو دنیا کی حد تک ہی فائدہ دے سکیں گے، آخرت کا کوئی فائدہ ان سے حاصل نہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ جتنے علوم دنیاوی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مسلم غیر مسلم سبھی سیکھتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، فلاں یہ سب مشترک ہے۔ صرف مسلمان ہی ہیں اور دوسرے نہیں ہیں، یا دوسرے مسلمان نہیں، ایسا تو نہیں۔ لیکن علم دین یہ آپ کے لیے خاص ہے، یہ آپ ہی کو سیکھنا ہے، آپ ہی کو اس کی تبلیغ کرنا ہے، آپ ہی کو اس کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرے غیر مسلم سے نہیں کہا جائے گا کہ تو ہماری تفسیر کو سیکھ، ہماری حدیث سیکھ، ہماری فقہ سیکھ، یہ ان سے نہیں کہا جائے گا۔ سیکھتے ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اور اس کا وجوب صرف آپ ہی پر ہے، مسلمانوں پر، دوسروں پر نہیں، کیونکہ اپنے گھر کی حفاظت دوسرے سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ میرا گھر ہے، میں فائدہ اٹھاؤں گا، میں بود و باش اختیار کروں گا، لیکن میرے گھر کی حفاظت دوسرا کرے گا، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی غلط ہے، دین کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو جس کی چیز کی حفاظت وہی کرے گا، یہ دین کا بھی نظریہ ہے، دنیا کا بھی نظریہ ہے۔
دوسرا نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو جب یہ دین آپ کا ہے، یہ علم آپ کے دین کا ہے، تو پھر آپ ہی اس کو سیکھنا ہے، آپ ہی اس کو دوسروں کو سکھانا ہے، اور آپ ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور کوئی نہیں۔ اسی مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ یہاں کوئی ڈاکٹر بننے نہیں آیا، کوئی وکیل بننے نہیں آیا، کوئی انجینئر بننے نہیں آیا، یہ ارادہ کر کے آیا کہ میں علم دین سیکھوں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا، اسلام کی تبلیغ کروں گا، لوگوں کو صحیح راستہ بتاؤں گا۔ یہ مقصد کے تحت آیا۔ اسی مقصد کے تحت حضرت شیخ الاسلام نے اس مقام پر آج سے 152 سال پہلے جو ہے حیدرآباد میں اس کی بنیاد ڈالی۔ آپ کا مقصد تاسیس کیا ہے، منشأ بانی کیا ہے، آپ کا جامعہ کس غرض کے لیے قائم کیا گیا، اس کو آپ سمجھیں، اس پر آپ توجہ دیں کہ مقصد جامعہ اور منشأ بانی، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ آپ اس چیز کو اپنی مرضی سے قبول کر کے آئے، کوئی جبری طور پر آپ کو نہیں لایا گیا، کوئی آپ کو مجبور کر کے نہیں لایا گیا۔ آپ ہو یا آپ کے والدین ہوں، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اس چیز کو آپ اختیار کیے ہیں۔ تو اس لیے مدارس تو بہت ہیں ہندوستان میں، ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مدارس ہیں۔ لیکن ان سینکڑوں مدارس میں آپ نے جامعہ نظامیہ کا جو انتخاب کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یہاں کی اس کی خصوصیات کی بنا پر کیا ہوگا، یہاں کی اس کی تعلیم کی بنا پر کیا ہوگا، یا اس کے قربت کی بنا پر کیا ہوگا، یا اس کی نسبت کی بنا پر کیا ہوگا، کسی بھی وجہ سے آپ نے جامعہ کا انتخاب کیا، یہ آپ کا انتخاب تھا، آپ کا انتخاب صحیح ہے۔ تو جس طرح آپ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اس کے خصوصیات کو دیکھ کر آپ نے انتخاب کیا، اسی طرح اس کی بقا اور ارتقاء میں حصہ لینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ اب رہا یہ انقلابات زمانہ ہمیشہ ہوتے رہے، کوئی زمانہ انقلاب سے خالی نہیں رہا۔ تغیر، تبدل، یہ جو ہے آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ممکنات کی ذاتی خصوصیات سے، یہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو بتلایا گیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے انقلابات زمانہ کو دیکھا، مصائب زمانہ کو دیکھا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ 14 صدیاں جو ہے راحت و آرام سے گزر گئی، کوئی فتنہ نہیں اٹھا، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، ایسا تو نہیں۔ بہت سارے مشکلات آئے، بلکہ ہم سے بڑھ کر بھی مشکلات آئے، ہم سے بڑھ کر بھی مصیبتیں آئیں۔ بخت و نصر کی تاریخ آپ کے سامنے کہ اسلامی کتب کے ذخائر جلا دیے گئے، دریا میں بہا دیے، لیکن اسلام نہیں مٹا، اسلامی تعلیمات ختم نہیں، اپنی جگہ جو ذخیرہ گیا، لیکن اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہم کو اس کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ تو اس طرح سے جو ہے حضرت شیخ الاسلام نے کن حالات میں اس کو قائم کیا؟ ان حالات میں قائم کیا جبکہ یہاں اسلامی حکومت تھی۔ اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے، لیکن بزرگوں کی نظر یہ تھی کہ حکومت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، دنیا کی کوئی چیز ہو، یہ پائیدار نہیں ہوتی۔ اس پر بھروسہ کرنا اور اس کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھنا یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف دین بھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے، ان بزرگوں نے
حکومت پہ توجہ نہیں دی، حکومت پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اپنے اسلاف کے طریقے اختیار کیا کہ ہم کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے مدرسے قائم کرنا ہے، ہم کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے کتابیں لکھنا ہے، ہم کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے علماء کی جماعت ہمیشہ پیدا کرنا۔ حکومت کرے گی اس پہ بھروسہ نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، اس پر وہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے آنے والے زمانے کو اپنی دور اندیشی سے محسوس کیا اور اس کے مطابق حضرت نے یہ اقدام اٹھایا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 152 سال آدھا زمانہ تو شاہی سرپرستی میں گزرا سمجھے، اور مابقی آدھا زمانہ جو ہے کیسا گزرا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی جامعہ کو کبھی حکومت اسلامیہ ہونے کے باوجود حکومت کے پاس رہن نہیں رکھا۔ ہاں تم جو مدد کر سکتے ہیں کرو، بس اس حد تک، لیکن امور جامعہ میں، آپ کے درس جامعہ میں، مسلک جامعہ میں، مقصد جامعہ میں حکومت کا کوئی عمل دخل آپ نے نہیں رکھا۔ انتظامات آپ کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، لیکن تعاون کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جامعہ کے مقاصد میں جو ہے مداخلت کریں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حکومت آصفیہ نے کبھی بھی جامعہ کے مقاصد میں دخل نہیں دیا، حکومت آصفیہ نے کبھی بھی جامعہ کے نصاب میں دخل نہیں دیا۔ انتظامات میں تعاون کیا، کچھ مالی تعاون کیا، یہ صحیح، لیکن مقصد حکومت نے بھی نہیں بدلا، کوئی دخل نہیں، یہ اپنی جگہ۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ حقیقت بھی ہے کہ 1948 میں جب انقلاب آیا، تمام دیسی ریاستیں ختم ہو گئی اور جمہوریت قائم ہوئی، تو اس وقت کے حالات بدل گئے، پورے کیفیت بدل گئے، آمدنی متاثر ہو گئی، مسلمان پریشان ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ انقلاب حالات کی وجہ سے ہم کو اپنے مقصد جامعہ میں تبدیلی لانا چاہیے تاکہ حکومت کی امداد حاصل ہو اور یہ مالی مشکلات ختم ہوں۔ لیکن ہمارے بزرگ اساتذہ، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مالی مشکلات کا صبر سے مقابلہ کریں گے، ہمت سے مقابلہ کریں گے، جیسا بھی ہم سے ممکن ہو کریں گے، لیکن مقصد جامعہ کو بدلنے ہم تیار ہیں، نصاب جامعہ کو بدلنے ہم تیار ہیں۔ تو چنانچہ جو تنخواہیں 400 500 اور کچھ کم زیادہ تھیں، اس کے بجائے 100 ہو گئی اور کم ہو گئی، اس کو قبول کیا انہوں نے، لیکن مقصد جامعہ کو بدلنے کے لیے راضی نہیں۔ یہ نمونہ کوئی 100 سالہ پرانا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے 75-80 سال کے پہلے کی واقعات ہے کہ ہمارے وہ اساتذہ جن کو ہم دیکھیں، جن سے ہم پڑھے، ان کے واقعات بتائیں کہ وہ لوگ ایثار سے کام لیے، قربانی سے کام لیے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر مقصد جامعہ کو متاثر کرنے اور بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، آپ کو صرف یہی بتلانا ہے کہ دیکھو حالات آتے ہیں جاتے ہیں بدلتے ہیں، یہ نظام قدرت ہے، لیکن ہم کو صبر سے، حکمت سے، ہمت سے کام کرنا، نہ بزدل ہونا ہے، نہ حالات سے غافل ہونا ہے، نہ پست ہمت ہونا، ہمت سے کام لو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے، ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے والا ہے،
تو اب یہ جامعہ کسی کا شخصی ادارہ نہیں، سبھی جانتے ہیں یہ ہر مسلمان کا ہے، ہر فرد جامعہ کا، ہر فرزندان جامعہ میں ہر ایک کا اس میں حق ہے، طلبہ قدیم ہوں، طلبہ جدید ہوں، اساتذہ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ لیکن ہم کو جیسا ہم اس کو اپنی جامعہ کہہ رہے ہیں، اپنا مدرسہ کہہ رہے ہیں، اس کی بقا اور ارتقاء کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کیا کوشش کرنا چاہیے، اس کی علمی فیضان کو عام کرنے کے لیے ہم کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس جانب توجہ کرنا اور ہمت سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ بول کے بیٹھ جائیں صاحب ہمارے باپ دادا سب کر لیے تو زمانہ معاف کرنے والا نہیں، تو بولیں گے وہ تمہارے باپ دادا تھے، ان کے ساتھ بات گئی، لیکن ان کا نام لیتے تم کب تک گئے؟ تم کو بھی حرکت میں آنا ہے، تم کو بھی محنت کرنا ہے، تم کو بھی کوشش کرنا ہے۔ جیسے ابھی طالب علم نے حضرت کی جو نعت پیش کی ہے کہ کیا ہے، طلب میں ہیں ہم، طلب میں ہیں، طلب میں ہیں ہم لیکن جستجو نہیں۔ ہم خواہش رکھ رہے ہیں بس ایسا ہونا ویسا ہونا، تو خواہش سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، حاصل محنت سے، کسب سے، کوشش سے ہوتی ہے، جستجو چاہیے۔ خالی طلب طلب طلب، ہر آدمی چاہتا ہے میں لکھ پتی بن جاؤں، میں کروڑ پتی بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں۔ خواہش سے کوئی چیز نہیں ملتی، خواہش کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش، جدوجہد ہونا۔ تو میں اساتذہ سے، طلبہ سے، طلبہ قدیم سے کہوں گا کہ ہم اپنے علمی وقار کو پہلے بلند کریں، علم فیضان کو عام کریں، اور جس مقصد کے لیے جامعہ قائم کیا گیا اس مقصد کی تکمیل اور ترقی میں کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔